سامنے کی بات آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صوفیہ نے افراد کی بلکہ معاشرے کی کردار سازی میں کیا حصہ لیا۔ میرے خیال میں دین کا مطلب ہی کردار سازی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ دین کا مقصد چند رسومات پہ نہیں ہے۔ عبادات جو ہیں وہ خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی معاملہ ہے، مگر ان عبادات کا اثر کیسے آتا ہے وہ جب ایک فرد پورے معاشرے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جب وہ برتتا ہے۔ تو اگر فرد اچھا ہوگا ایک، وہ معاشرے سے بہتر برتاؤ کرے گا، معاشرہ اگر اس فرد کے بہتر برتاؤ کو دیکھے گا تو وہ معاشرے کی قدر اور عزت کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو صوفیہ کے ہاں تو ایک ہی لفظ ہے اور وہ لفظ ہے محبت، اور محبت کے معنی رومانویت نہیں ہے۔ محبت کے معنی ہے عزت کرنا، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، اور یہ ان کے یہاں شروع ہوتی ہے خدا سے، اور خدا سے جو عزت کا تعلق اس کو کیسے ظاہر کرے کہ جو خدا کی مخلوق ہے اس کی عزت کر سکے۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں اپنے رب کو کہاں تلاش کروں؟ جواب ملا اس کے بندوں میں۔ صوفیہ نے بس یہیں سے بات سیکھی تھی کہ خدا کو ڈھونڈنا ہے تو خدا کے بندوں کو جا کے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس لیے اور خدا کی تلاش کیا ہے دراصل؟ وہ بھی جو ہمارے اندر جتنی اخلاقی خوبیاں ہیں، جتنی ہمارے اندر اخلاق کی وسعت ہے، قوت ہے، اس کو دریافت کرنا۔ اور جس وقت ہم اخلاقی انسان ہو جاتے ہیں اس وقت ہم خدا کے بندے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، آدمی اور انسان۔ آدمی صرف حیوانی وجود ہے اور انسان اخلاقی وجود ہے۔ خدا کی منشا یہ ہے کہ ہم حیوانی وجود سے اخلاقی وجود تک پہنچ جائیں۔ صوفیہ اس سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کردار بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت سارے لفظ ادھار مانگ کے لائے ہیں انگریزی کے، اور ان کو استعمال کرتے ہیں کہ منصوبوں میں رکھا ہے، منصوبوں کی تنظیم میں رکھی ہے کہیں ترقی نہیں۔ ترقی میرے اور آپ کے اندر رکھی ہے۔ ہم کتنا بلند ہو کے سوچ سکتے ہیں اور کتنا گہرا ہو کے محسوس کر سکتے ہیں، ترقی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک سطح پہ زندہ رہتے ہیں ترقی کی کوئی معنی نہیں ہوتی۔ اور صوفیہ نے سطح کی بات ہی نہیں کی، وہ انسان کا ظاہر دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کی نظر باطن پر ہوتی ہے۔ میں یہاں ایک جرأت سے یہ کہنا چاہوں گی کہ صوفیہ فیصلہ کرتے ہی نہیں۔ فیصلہ تو ہمیشہ وہ کرتا ہے جو خود کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے۔ صوفیہ تو مجھ کو اور آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسے وہ ہمارے جیسے ہیں، اور ان کے یہاں جو یہ سوال آپ نے بہت اچھا پوچھا کہ وہ عشق کو سب سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اور ان کے یہاں علم اور عقل پیچھے رہے۔ عقل تو ہے ہی بہت پیچھے رہنے کی چیز۔ عقل آپ کو صرف ان چیزوں کا شعور دیتی ہے جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، لیکن جو کام کی چیزیں ہیں نہ انہیں آپ سن سکتے ہیں، نہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ انہیں چھو سکتے ہیں۔ تو کوئی دوسری چیز چاہیے جو ان چیزوں کا علم دے۔ اب علم کیا ہے؟ علم تو ہے جاننے کا نام، اور علم کو ہم اگر یہ سمجھ لیا کہ کتابوں کا انبار ہے تو قرآن کے لفظوں میں گدھوں پہ لدی ہوئی ہے، اور اگر وہ علم عشق ہو کے، کیفیت ہو کے، احساس بن کے، شعور کے بن کے آدمی کے اندر اتر گیا تو وہ عشق ہے، وہ عرفان ہے۔ اور کوئی عقل اور کوئی علم جو عرفان کے لیے راستہ نہ بنے وہ بیکار ہے۔ اس لیے صوفیہ کے ہاں عقل بھی کمتر اور علم اکثر پیچھے رہ جاتا ہے۔ کس طرح کہ انسان کا احساس علم کی اس سطح پہ پہنچتا ہے جسے آپ ادراک کہتے ہیں، جسے آپ وجدان کہتے ہیں۔ تو جب علم وجدان کی سطح پہ پہنچ جائے تو وہ عشق کی بدولت میں اثر ہوتا ہے۔ خالی علم صرف دلیل اور استدلال کا نہیں ہوتا۔ اصل علم وہ ہے جس میں آپ کا احساس اور ایک تجربے کا احترام شامل ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کی ساری دلیل کہانی سے ہے، اور کہانیاں کیا ہیں؟ پچھلوں کے تجربوں کا ذکر،
اور وہ تجربے جو بہتر تجربے تھے ان کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علم یہ نہیں کر سکتا، علم تو فیصلہ کرنے لگتا ہے، موازنہ کرنے لگتا ہے، آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ عشق ہے جو عرفان دیتا ہے، جذب کرنا سکھاتا ہے، اور کوئی عقل جذب کرنا نہیں سکھاتی۔ عقل کا تو جی چاہتا ہے جو کچھ اندر ہے اسے بھی باہر لے آئے۔ عرفان جو ہے وہ بہت کمال کی چیز ہے، باہر کی دنیا کو اپنے اندر اتار لیتا ہے، اور جب وہ باہر کی دنیا کو اپنے اندر اتارتا ہے اور پھر باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ دنیا دوسری ہوتی ہے۔ وہ دنیا وہ نہیں ہوتی جو صرف میزان سے اور توازن سے اور اس سے اس چوں و چرا کی دنیا نہیں ہے۔ وہ دنیا اس میں حساب و کتاب بھی نہیں ہے کہ دو میرے ہیں دو تمہارے، نہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ تمہارا ہے۔ سب کچھ دے کے جو ملتا ہے وہ سب کچھ لے کے نہیں ملتا، اسی لیے جن کے پاس آج بہت ہے وہ خالی ہیں، اور وہ لوگ جو صاحب دل ہیں اور جن کے پاس گننے کو کچھ نہیں ہے مگر دینے کو بے حساب ہے۔